الرحیم، امام الائمہ، امام المجتہد، امام الحافظ الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، امام احمد بن حنبل سے متعلق ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ المتوفی 748 کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں کہ امام صاحب حدیث کو جمع کرنے سے متعلق آپ بہت دور دراز کے علاقے سفر فرماتے تھے، اور آپ نے جہاں کہیں سے جو ہے حدیثوں کو ملنے کا امکان ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے، اور وہاں سے جو ہے محدثین اکرام سے حدیث کو لیتے تھے اور جمع فرماتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے اس حدیث کو جمع کرنے کے لیے کہاں کہاں کی سفر فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا کی 2 مرتبہ چکر لگائی ہے، اور ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر علاقہ، ہر شہر جا جا کر میں جو ہے حدیثوں کو لیتا تھا، اور وہاں سے صحیح حدیثوں کو لے کر جو ہے میں نے اپنی کتاب مسند کو جمع فرمایا ہے۔ بہرحال مسند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسند بخاری شریف کی 4-5 گنا زیادہ حدیثیں مسند کے اندر امام صاحب نے جمع فرمایا ہے۔ اب رہی جو اصل بات کی طرف، واقعہ کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب دور دراز سفر کرتے ہوئے بغداد کے کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ نہ آپ کو کوئی پہچانتا تھا نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے، اور وہاں رات ہو گئی تو آپ نے سوچا کہ میں مسجد میں رات گزاروں، پھر صبح کو جو ہے سفر پہ نکل جاؤں گا۔ فلہذا آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کا جو چوکیدار تھا، مسجد کا جو خادم تھا، آپ کو فرمایا کہ حضرت بزرگوں آپ مسجد سے باہر ہو جائیں، مسجد بند ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں اور بڑا تھکا ماندہ ہوں، مجھے یہاں پہ رہنے دو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑی اس کی منت سماجت کی، لیکن وہ جو کوئی بھی بات نہ مانی۔ بالآخر امام صاحب فرمایا کہ صحیح آپ مسجد بند کر دو، میں صحن میں لیٹ جاتا ہوں، اور آپ یہ کہتے ہی صحن میں لیٹ گئے۔ تو وہ چوکیدار امام صاحب کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا کھینچ کے مسجد سے صحن سے باہر نکال دیا۔ تو دور سے ایک نان بھائی تھا جو اپنے جو روٹیاں بناتا، اس نے دیکھا یہ ماجرا کہ ایک بزرگوں کے ساتھ ایسا جو ہے برتاؤ ہو رہا ہے، تو آپ نے جا کے فرمایا کہ بزرگوں آپ آ جائیں، آج کی جو ہے مہمان نوازی میرے اوپر، آپ میرے جو ہے مہمان ہیں، آپ میرے پاس ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نان بھائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اپنے گھر لے گئے، انہیں کھلایا پلایا اور آرام دہ بستر پہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے رکھا کہ آپ یہاں آرام فرمائے، تو امام صاحب نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ شخص جو نان بھائی یہ روٹی بناتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آٹا گوندتے ہر کام کرتے ہوئے اس کی زبان پہ استغفار کی کثرت کے ساتھ وہ استغفار پڑھتا تھا۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی ذرا یہ بات بتاؤ کہ آیا تم نے یہ استغفار جو آپ اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہو، کیا اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی ثمرات آپ نے دیکھا، آپ کو ملا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو جتنے بھی دعائیں کی ہے اللہ نے ساری دعائیں قبول کی ہے، لیکن ایک ایسی دعا ہے جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا وقت کے اس زمانے اور وقت کے بہت بڑے جو ہے امام ہے جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، اور آپ نے پوری دنیا کی جو ہے سیر کر کے حدیثوں کو جمع فرمایا، اور آپ نے خلق قرآن کے اوپر بڑی تکلیف مشقت اٹھائی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میرے بھائی اللہ نے آپ کی دعا کو ایسے قبول فرمایا ہے کہ مجھے جو ہے اپنے جو ہے علاقے سے اٹھایا اور وہاں سے سفر کے لیے میں نکلا، پھر میں مسجد میں رہنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے پاؤں پکڑ کے مسجد سے نکال کے آپ کے در پہ لا کے مجھے جو ہے کھڑا کر دیا ہے۔ تو میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جس کے دیدار کے لیے آپ ترس رہے تھے اور آپ نے اللہ سے دعا کی ہے۔ تو اس شخص بڑے خوش ہوئے اور کہا یا اللہ میری تمام دعائیں قبول ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے حضرت آپ کی جو ہے میری دیدار ہو جائے، تو یہ دو بھی اللہ نے قبول فرمائے۔ فلہذا حدیث مبارکہ کے اندر استغفار کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف کی حدیث ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جس شخص کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی کامیابی ہے، بڑی کامرانی ہے۔ اللہ